ہیں ڈپٹی کمشنر ملتان جناب محمد علی بخاری صاحب، اور یہ سن آف سوائل ہیں، اسی خطے سے ان کا تعلق ہے۔ ملتان پہلے وہاڑی اور میلسی جو ملتان کی تحصیل ہوتی تھی، اور یہ میلسی کے سپوت ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور ملتان میں ان کی ابھی پوسٹنگ ہوئی ہے۔ میں ان سے بات کروں گا ان کی پرائرٹیز کے حوالے سے کہ ان کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ کون سا ایشو ہے جو ملتان میں ہے، کیونکہ ملتان اس وقت سیاسی میدان بنا ہوا ہے دو گروپوں کی آپس میں چپلش کی وجہ سے۔ یہاں پہ فنڈز کی بہت شدید قلت ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر ابل رہے ہیں، اور جو پبلک جو مسائل ہیں، شہری مسائل وہ بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے کیا پرائرٹیز ہے اور جو فنڈز رکے ہیں اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کل وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی آئی تھیں، تو کوئی پالیسی اگر کوئی بنی ہے تو ہمیں پلیز بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پرائیورٹیز جی، چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز کی ایک ویژن ہے، ان کی ڈائریکشن ہے جس کے اندر پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آتے ساتھ ہی اینٹی انکروچمنٹ آپریشن پورے ضلع کے اندر، سٹی کے اندر شروع کر دیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، وہ موو کرتے ہیں بازاروں میں، ان کو ایک ایز آف موومنٹ ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو گراں فروشی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا ایک سخت قسم کے ایکشن لیے ہوئے ہیں۔ 1 دسمبر 2024 سے لے کر اس وقت تک تقریباً جو ہم نے انسپیکشنز کی ہیں، ہمارے پرائس مجسٹریٹس نے تقریباً 2,33,000 کے قریب انسپیکشنز کی ہیں، اور اس کے اندر تقریباً 1,700 لوگوں کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں، 1,235 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور جو جرمانے جو گراں فروشوں کے اوپر عائد کیے گئے ہیں اس کی مد میں تقریباً 1.25 کروڑ روپے کی وصولی بھی کی گئی ہے۔ 3 پریمیسز سیل کیے گئے ہیں، 12 FIR درج کی گئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انتظامیہ جو ہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ، وہ پوری کوشش کر رہی ہے۔ آپ جرنلسٹ بھائیوں کے ساتھ ہم، آپ لوگوں کی انپٹ بھی ہمیں بڑی ہیلپ فل رہتی ہے۔ ایک تعمیری تنقید ہوتی ہے جس کے ذریعے جو گورننس کے اندر گیپس ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ چیف منسٹر SDGs کے تحت ہمارے ملتان کی اسکیمیں اپروو ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ اب وہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا ٹینڈرنگ کا، وہ اس میں ہوگا، تو انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ کے مد میں امپروومنٹ ہے وہ بھی آنے والے چند دنوں میں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ بخاری صاحب، ADB اور SDB کے حوالے سے جو پچھلے دنوں میں نے اس کی خبریں بھی میں نے دیکھی تھیں کہ یہاں فنڈز کی جو قلت ہے اس کا کیا فیصلہ ہوا؟ جی، میں نے عرض کیا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDGs کے تحت، CM کے SDGs کے تحت ہماری ADP کے اندر سکیمز ڈلی ہیں، اور وہ تقریباً میرا خیال ہے 190 کے قریب سکیمز ہیں جو ہمارے ضلع کو ملی ہیں، اور اس میں انشاءاللہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ والی سائٹ پر اگر کوئی کمی آپ کو نظر آ رہی تھی تو وہ اب نظر نہیں آئے گی، اور اس میں ایک ویزیبل امپروومنٹ ہمیں پریکٹیکلی آن گراؤنڈ نظر آئے گی آنے والے چند دنوں میں۔ اس کا مطلب فیصلہ ہو چکا ہے۔ باقی اضلاع کو تو جو ملتان ڈویژن کے باقی اضلاع ہیں، وہاڑی، اس میں خانے وار اور لودھرا، ان کو مل چکا ہے، تو ملتان کب تک ہم امید رکھیں کہ یہ شروع ہو جائے گا؟ جی، ہمارے یہ جو ایڈز تھے وہ جا چکے ہیں، جو اخبار اشتہارات ہوتے ہیں، اب تو یہ ٹینڈرنگ کا پروسیس انشاءاللہ بالکل شروع ہو جائے گا۔ تو کیا پرائرٹیز ہیں؟ کون سے علاقے کیا آپ نے کو کیٹیگرائز کیا ہے شہر کے مختلف علاقوں کو؟ آپ کے دیکھیں، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ نیڈ بیسڈ ہوتی ہے۔ جس جگہ کے اوپر، جہاں جن علاقوں کے اندر اسکیموں کی ضرورت ہے، وہ ہمارے لوکل ریپرزنٹیٹیوز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے گا۔ اچھا، آپ روزنامہ قوم کی یہ دوسری سالگرہ ہے، آپ ہمیں اس حوالے سے پیغام دیں، اور بلکہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، کس چیز کو فوکس کرنا چاہیے، انتظامیہ کس نظر سے میڈیا کی مدد چاہتی ہے اور کس نظر سے میڈیا کو دیکھتی ہے؟ جی بالکل، آج روزنامہ قوم کی دوسری سالگرہ ہے، اور اس موقع پر میں آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو، اور جو صحافی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ روزنامہ قوم ایک بڑا ہی مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ معاشرے کے اندر جو ایک شارٹ کمنگز ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا، اور ایک کلیکٹیو گڈ کے حصول کے لیے آپ کر رہے ہیں کام، اور یہ تمام کاوشیں یقیناً قابل ستائش ہیں۔ بہت شکریہ جی۔